آپ ایسی پالیسی مت بنائیں، ایسی آپ SROs مت ایشو کریں جس کو ریکٹیفائی کرنے میں 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ جب وہ SRO ریکٹیفائی ہوتا ہے جب تک ہمارا وہ کرنٹ ایئر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بزنس ایکٹیویٹی کیا ہو، صنعتی پہیے کو آگے ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس کا واحد راستہ ہے کہ آپ کو آج بورڈ بنانا پڑے گا۔ ایک 10 سالہ ہمیں معاشی پالیسی ٹریک دینا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ڈریم سٹی سعودی عرب میں بننے جا رہی ہے، تو وہاں جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں GVs کرنے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر حسین محبوب اور آپ دیکھ رہے ہیں چیلنج ٹائم ٹی وی۔ ناظرین، نئے جمہوری دور حکومت کا آغاز ہو چکا، اب کیا صنعتی پالیسیاں بن رہی ہیں اور اس ضمن میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ترتیب دے گئے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ جناب عدنان خالد بٹ۔ جی عدنان خالد بٹ صاحب، ملک کی صنعت جو ہے وہ روز بروز مخدوش صورتحال کی طرف گامزن ہے۔ اب نئی حکومت آ چکی، کیا پالیسیاں مرتب کی جا رہی ہیں، اس زمن میں کیا اقدامات ہو رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل جائے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جیسے آپ بخوبی واقف ہے کہ ماضی کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری معاشی مسائل اور معاشی جو پالیسی ہے وہ بروقت بن نہ سکی۔ اب یہ حکومت نہیں بنی ہے، اس کو جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ کیا ہے، اور جو انڈسٹری کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جس وقت، وہ الیکٹریسٹی پرائس ہے، گیس کی پرائس ہے، اور ہائی مارک اپ جو ہمارا ریجن کے اندر سب سے زیادہ پاکستان میں وہ انڈسٹری کے لیے زہر قاتل ہے۔ پاکستان ڈے بائی ڈے جو ہماری ریجنل پرائس وار ہے وہ ہمارے لیے سخت ترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہمارے کمپٹیٹر ہیں گلوبلی، ان کی ڈوئنگ آف کاسٹ بزنس ہماری ڈوئنگ آف کاسٹ بزنس میں کافی فرق ہے، جس کے اندر ہمیں دن بدن ہدف لینے میں ایکسپورٹ کی اور دیگر معاملات جو ہماری ایکسپورٹ انہانسمنٹ کے لیے وہ تنگ سے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ آپ الیکٹریسٹی کے ریٹس، گیس کے ریٹ اور جو ہمارے شرح سود ہے اسے انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تاکہ ہم بزنس ڈوئنگ آف کاسٹ بزنس ہماری بہتر ہو سکے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈے بائی ڈے پیسج آف ٹائم جو ہماری انپٹ کاسٹ ہے وہ بڑھتی اور پھر بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے اندر معاشی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ سست روی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ صنعت وہ واحد راستہ ہے جہاں سے روزگار مہیا ہوتا ہے اور بڑے پیمانے پہ روزگار ہو سکتا ہے۔ ہمیں گلوبلی اس کے اوپر غور کرنا ہوگا تاکہ ہم ہدف لے سکیں۔ دوسری سب سے جو اہم بات ہے حکومت کی جو پالیسی، اس کے اندر میری یہ ریکویسٹ ہے کہ تمام اوریجنل اسٹیک ہولڈرز، لاہور چیمبر آف کامرس اور جو ہماری جو 40,000 جو ممبران ہیں، ان کی پرپوزل جو ہمارے پاس ہیں ہم انہیں فارورڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو۔ بجٹ آنے والا بجٹ ہے اس کے اندر ہم نے ان کو پرپوزلس کو دیے جو صنعت کار و تاجر دوست پالیسی کے تحت بنی ہے اور وہاں سہولتیں مہیا ہو سکیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان تمام پرپوزل کو اس پہ غور کرے اور اس کو حل کرے اور اس کو امپلیمنٹ کروائیں۔ دیکھیں، آپ ایسی پالیسی مت بنائیں، ایسی آپ SROs مت ایشو کریں جس کو ریکٹیفائی کرنے میں 6 ماہ لگ جاتے ہیں۔ جب وہ SRO ریکٹیفائی ہوتا ہے جب تک ہمارا وہ کرنٹ ایئر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بزنس ایکٹیویٹی کیا ہوگی، ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی لوکل مینوفیکچر ہیں، اور حکومت کا ایک بہت درینہ سلوگن ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرتا۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے SROs ہیں جو پاکستان میں لوکل مینوفیکچر جو کر رہے ہیں، اس کو SRO میں ان کے جتنے بھی رائٹس ہیں اسے ختم کیا گیا۔ لوکل انڈسٹری کے جو معاملات ہیں، جو لوکل انڈسٹری جہاں امپلائمنٹ کریٹر ہے، ٹیکس بوسٹرز ہے، اس کے لیے وہ SRO ایشو کر دیا گیا، جہاں سے امپورٹ کو فری کر دیا گیا اور ہمیں زیرو ریٹڈ پہ لے کے گیا۔ تو گورنمنٹ کو ایسی پالیسی کو مرتب نہیں کرنا چاہیے جو صنعت کو اگینسٹ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والی گورنمنٹ سے میں بڑی امید کرتا ہوں، یہ نئی حکومت نہیں ہے، یہ پرانی اور سیزن حکومت ہے۔ ان کو تمام مسائل کو بالکل روشن، ان کو معاملات ان کو بالکل ہیں، ان کو ہر چیز کا معلوم ہے، تاکہ صنعتوں کو اگر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، صنعتی پہیے کو آگے ترقی دینا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد راستہ ہے کہ آپ کو آج بورڈ بنانا پڑے گا۔ ایک 10 سالہ ہمیں معاشی پالیسی ٹریک دینا ہوگا، لانگ ٹرم اسپیچ۔
جب تک آپ 10 سالہ لانگ ٹرم معاشی پالیسی نئی روٹ میپ بنائیں گے اور وہ اکراس دی بورڈ ہوگی، اس کو کوئی بندہ چینج نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حکومت آنے والی چھیڑ نہیں سکتی۔ اسی طرح جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے، افواج پاکستان نے SIFC کا ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہے، بہت اچھا انقلابی قدم اٹھایا ہے، جس سے ہمارے فارنر جتنے بھی ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کریں گے۔ پر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے فارنرز ہیں ان کے ساتھ آپ GVs کریں۔ آنے والے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ نیو سٹی سعودی عرب میں بننے جا رہی ہے، تو وہاں جتنے بھی ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمیں GVs کرنے ہوں گے۔ دیکھیں اکثر و بیشتر G2G میٹنگز ہو رہی ہیں، گورنمنٹ سے اس سے خاطہ خواہ رزلٹ لے نہیں سکی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آنے والے دنوں میں B2B میٹنگز کا ارینج کرے، B2 میٹنگ ایک سیٹ ایگزامپل بنائے، اس سے بہت سے ہمیں اچھے رزلٹ نکل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے جو ریجنل پرائز وار ہے، ہم ڈے بائی ڈے اس کے مشکلات کا حل کر رہے ہیں۔ ہم $33 بلین کی ایکسپورٹ کے اوپر رک گئے ہیں، ہم نے اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے؟ ہم نے آگے اس طرح بڑھانا ہے کہ ہم نے ریجن کاسٹ وائز کو اس کو بہترین کرنا، آسان کرنا، تاکہ ہم گلوبلی مارکیٹ میں کمپٹیٹ کر سکیں، اور کمپٹیشن جو ہمارا ہے اسے کمپٹیٹر کے ساتھ ہمارے ریٹس اچھے ہو سکیں۔ جی بٹ صاحب، آج فیڈرل سیکرٹری کامرس جناب محمد صالح فاروقی صاحب تشریف لائے تھے، آج انہوں نے کیا کیا آپ کو خوش آئند نیوز دی؟ وہ تو فرما رہے تھے کہ جناب یہ بھی میرے دل کو لگی، یہ بھی میرے دل کو لگی، یہ بھی کریڈٹ چیمبر آف کامرس یونیورسٹی لاہور کو جاتا ہے، اس پہ ہم پالیسیاں مرتب کریں گے۔ کیا یہ خوش آئند ہے کہ یہ فروٹفل ثابت ہوگی یہ میٹنگ؟ دیکھیں جی، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آج بہت جناب صالح فاروقی صاحب تشریف لائے، وہ آن ریکویسٹ آف لاہور چیمبر آف کامرس آئے۔ آنے والے بجٹ کی پرپوزلس کے ساتھ ہم نے پرپوزلس بھی دیے ہیں، اس کے کریکٹیو اور پریونٹیو ایکشنز کے بارے میں بھی بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ انڈسٹری کو مسائل کیا ہیں، اور اس کو ہم کس طرح ہم لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ایکسپورٹ کو انہانس کر سکتے ہیں، ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا کیا حل نکال سکتے ہیں۔ وہ تمام پرپوزلز ہم نے انہیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے تمام مختلف انڈسٹری جو یہاں سیکٹرز کے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنی پرپوزلیں دی، تو انہوں نے بڑا وارملی ویلکم کیا، اور آپ نے جس طرح خود ہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ آج لاہور چیمبر آف کامرس نے لیڈ کیا ہے، اور تمام پرپوزل انہوں نے نوٹ کیے ہیں، اور ہم نے ان کو سافٹ کاپی بھی پرووائڈ کی۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں، آنے والے بجٹ میں جو ہماری پرپوزل ہیں اس کے ثمرات انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں گے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے جی، اب ہمیں ہر شہری کو، ہر تاجر کو، ہر صنعت کار کو خلوص نیت کے ساتھ اپنے اپنے حصے کا جو ٹیکس ہے وہ دینا ہوگا۔ معیشت کی بڑھوتری کے لیے اگر ہم نے ٹیکس کٹی کو، ٹیکس بیس سسٹم کو ہم نے بڑھایا نہ، تو یہ معیشت کا پہیہ اس طرح ستروی کا شکار رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 32 لاکھ اس سال انکم ٹیکس ریٹرن جمع ہوئی، یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ FBR کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے ٹیکس سسٹم کو آسان اور فہم کرے، اور ایک جو خوف ہے اس کو دور کرے۔ اس کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ FBR کو چاہیے کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں تشریف لائیں، یہاں لاہور چیمبر کامرس کو آن بورڈ کریں، جو ہمارے صنعت کاروں کے، تاجروں کے جو ایشوز ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریکٹیفائی ہونا چاہیے سسٹم کے اندر، اسے ریکٹیفائی کریں، اور تاکہ تاجر زیادہ سے زیادہ ٹیکس سسٹم میں جو ہے ٹیکس ادا کر سکے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے جو لوگ ٹیکس سسٹم میں نہیں ہیں، نیٹ ورک میں نہیں ہیں، وہ ٹیکس سسٹم میں آنا چاہیے۔ یہ کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں، ٹیکس بڑھانا صرف بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، لوگ زیادہ سے زیادہ جس طرح حالات ہیں، ڈوئنگ آف کاسٹ بزنس بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ٹیکس بڑھانے سے ہمارا سسٹم آگے نہیں فلرش کرے گا۔ جب تک ہم نیو ٹیکس کے ممبران کو آن سسٹم پہ نہیں لائیں گے اور بورڈ نہیں کریں گے، تو میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے، اور آخر میں FBR کی اور گورنمنٹ کو یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر تاجر ٹیکس دینا چاہتا ہے، کوئی تاجر ٹیکس کے بغیر نہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ معیشت کو بڑھانا چاہتے ہیں، پر اگر کوئی آسان اور فہم اگر اس پہ مسائل ہیں، اس کو فی الفور ان کی دہلیز پہ آسان کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے۔ بٹ سب IMF کے قبضے سے یقیناً آپ ٹیکسیشن کا جو سسٹم ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑھ جائے تو ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ ریونیو کلیکٹ ہوگا، جس سبب جو ہے ہم اس کو فیس کر لیں گے، لیکن وہ جو پرولٹیرین کلاس ہے، جو لے مین ہے، وہ تو مر جائے گا، جس پہ مزید ٹیکس لگیں گے تو وہ تو مر جائے گا۔ اب IMF سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے، جبکہ جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں تو IMF سے جان چھپ چکے تھی،
اب یہ پھر ہم 60,000 ارب کے مقبوض ہو چکے ہیں، تو یہ کیسے اسٹریٹجی بنے گی، کیسے اس سے جان چھڑائے گی، یا اسی پہ ہی چلتا رہے گا ملک؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہمیں 3-4 پالیسی کو لے کے چلنا ہوگا۔ پالیسی نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں ٹیکس بیس سسٹم کو بڑھانا ہوگا۔ دوسرا ٹیکس سسٹم ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ان ٹیپ مارکیٹس کو آگے ڈھونڈ کے وہاں ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی۔ تیسری جو ہمارے پاس ہے، دنیا میں آئی ٹی ٹیکنالوجی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ نمک کے برابر ہے۔ ہمیں آئی ٹی کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا ہوگا۔ دنیا میں ہمارے نیبر کنٹریز کے اندر آئی ٹی کی ایکسپورٹ 100 بلینس کے اوپر چلی گئی ہے، بہت بڑھ چکی ہے، ہم آج بھی بہت کم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے آئی ٹیز کے اوپر کام کیا جائے۔ اگر ہم جب تک اپنا بیس سسٹم کو نہ بڑھائیں، ایکسپورٹ کو نہ بڑھائیں، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر حل نہ کریں، الٹرنیٹ انرجی سورس کے اوپر ہم نے کام نہ کیا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو پاکستان میں بن سکتی ہیں، جس کے اندر بہت سی چیزیں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی۔ شرح سود جو ہائی مارک اپ ہے، یہ ہماری نئی انڈسٹری کو لگنے نہیں دے رہا، تو ہم آئی ایم ایف سے چنگر کس طرح چڑھا سکتے ہیں؟ یہ جو آلٹرنیٹو انرجی کا آپ کہہ رہے ہیں، اس پہ سولر پہ اب گورنمنٹ دے رہی ہے، لوگوں کو سولر پہ انسینٹو دے رہی ہے، اور اس کے لیے کوئی ہائیڈرل پاور پہ یا تھرمل پاور پہ کوئی اسٹریٹجی نہیں بن رہی، تو یہ کیا اسی دیکھیں جی، جو ہماری سولر سسٹم ہے یہ شارٹ ٹرم پالیسی ہے، امیڈیٹلی آپ سسٹم کے اندر آپ آ جاتے ہیں اور ہمارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ ہمیں جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ آئل کا ہے، کم سے کم اس سے 25-30% کٹ آف ہوگا۔ میں تو یہ بھی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہر سوسائٹی کے اندر، ہر انڈسٹری کے اوپر، ہر کمرشل ہب کے اندر آپ لو مارک اپ کے اوپر سولر سسٹم کو آپ لون لیز کریں، تاکہ لوگ آسانی سے لگا سکیں، تاکہ ہمارا جو آئل کا امپورٹ بل ہے وہ کم سے کم ہو سکے، تاکہ ہم امپورٹ کا جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو جائے۔ ایک دوسری میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہماری موٹر بائکس ہیں، یہ 5 بلین کی جو ہماری پیٹرول امپورٹ ہے، 5 بلین کا جو آئل امپورٹ ہے، وہ موٹر سائیکلس کے اوپر لگ رہا ہے، آئل یوز ہو رہا ہے، صحیح پیٹرول یوز ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کو الیکٹرک بائکس کے اوپر لے کے جائیں تاکہ وہ سیو ہو۔ دیکھیں یہ وہ تمام کٹ آف ہے جو ہمیں کریکٹیو ایکشنز لینے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ کے لوکل انویسٹر یا مینوفیکچرز جہاں موجود ہیں وہ انڈسٹری لگانے کو تیار ہے، صرف گورنمنٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے اور جو مارک اپ ہے اسے کم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ انڈسٹری لگا سکیں، اور جب انڈسٹری لگے گی تو امپلائمنٹ کریٹس ہوں گی، جب امپلائمنٹس کریٹ ہونے کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی منفی چیزیں جنم لیتی ختم ہو جائیں گی۔ اور میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج بھی 10 سالہ معاشی پالیسی کو سخت فیصلے کر کے لے لینے چاہیے اور ایک ٹریک دے دینا چاہیے، اس ٹریک کو کوئی بندہ نہ چھیڑے۔ اس پالیسی کو دینے سے ہماری معیشت اللہ کے حکم سے ایک سمت میں چل پڑے گی، اور اب میں مایوسی کفر ہے بحیثیت مسلمان، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے چند سالوں کے اندر پاکستان ایشیا ٹائگر ہوگا۔ آپ کا ہائیڈل پاور ہے، اس پہ 10 سال کا عرصہ درکار ہے، جبکہ تھرمل پہ آپ کا 3 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ انہوں نے پروجیکٹ کو شروع نہیں کیا، کیا یہ پچھلے 20-25 سال سے یہ جو وہ جو رونا رو رہے ہیں، اب آج سے 10-12 سال 15 سال پہلے تو جو وہ ہائیڈل پاور کا وہ ایک اسکینڈل بنا تھا، آپ بخوبی واقف ہیں گلوبلی جو ہمارے کلائمیٹک چینج ہے اس سے پوری دنیا افیکٹڈ ہے۔ لاسٹ سیلاب کی تباہ کاریوں سے جہاں بہت بیش قیمتی جانیں ضائع ہوئی، وہاں کروڑوں روپے کی ہماری فصلیں تباہ ہوگی، زراعت تباہ ہوگی، ہماری ٹرانسپورٹیشن رک گئی، ہماری روڈ سڑکیں ہر چیز آبادیاں سب تباہ ہوگی۔ ہم نے اس سے بھی سبق دے دیا کہ ہمارا کروڑوں گیلن پانی جو سمندر میں ہر سال گر جاتا ہے، اگر ہم آج ڈیمز بنائے ہوتے، واٹر ریزرو بنائے ہوتے، تو ہمارا جو پانی ہے یہ ریزرو ہوتا، جس سے ہم بجلی کی الٹرنیٹ سورس کے اوپر کام کر سکتے۔ آج بھی گورنمنٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ہم نے آج بھی واٹر ریزرو کے اوپر ہمیں کام کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایسے روٹ میپ بنانے پڑیں گے اور ایسے ہمیں شارٹ ٹرم ایریا بنانے پڑیں گے جہاں سے ہم اپنے جو پانی کو سیو کر سکیں۔ نہیں بھائی صاحب، تو اب کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک کی اگر یہ نہیں سمجھے، ہر سال یہ ہوتا ہے، سیلاب بھی آتا ہے، اور یہ میں 73 سے سن رہا ہوں سیلاب ہر سال آتا ہے،
تو ابھی تک انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ میں کہتا ہوں ماضی کو اگر ہم جھانکیں گے تو بہت اندھیرا ہے. آج ہم سبق لے لیں، آج ہم ایک قوم لے لیں، آج ہم ایک عزم کر لیں کہ آج ہم نے معیشت کو، قوم کو، ملک کو سنوارنا ہے، تو اسی قدم کو اٹھائیں. آپ دیکھیں آج ہم اپریل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے والے دنوں میں مونسون کا موسم آنے والا ہے. گلوبلی جس طرح دبئی میں اتنی زبردست ہیوی بارش ہوئی ہے، وہاں تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تو وہاں ان کے پاس ذرائع تھے، وسائل ہیں، وہ اس کو حل کر سکتے ہیں. ہم پھر کسی اللہ نہ کرے کسی مسائل کا شکار ہو جائے، کسی تباہ کاری کا شکار ہو جائے. آج بھی ہمیں واٹر ریزرو کے اوپر کام کرنا ہوگا، اور اس کے یعنی ساتھ آج بھی اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس طرح دبئی میں ہوا، تو ہمارے پاس کوئی کنٹرول کرنے کے لیے سسٹم نہیں ہے. یہ ہم نیوکلیر پاور تو ہیں لیکن ہم بڑے بے بس سے لوگ ہیں. نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں تو پھر بات کرتا ہوں بحیثیت مسلمان، میں اس بات پہ یقین کامل ہوں کہ یہ قوم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم منظم ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو افواج پاکستان اور پرائم منسٹر صاحب جو اس انقلابی قدم اٹھا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا، لاسٹ ایئر ہم نے ڈالر کی پروان کہاں تھی، روپے کی قدر بہت کم تھی، اسمگلنگ عروج پہ تھی، ڈالر کی اسمگلنگ عروج پہ تھی. تو آخر اس کو تمام جس کو کریک ڈاؤن کیا، آج سیٹل کیا. تو یہ صرف ہماری ایک ول کی بات ہے، اور یہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان آج اس بات پر انہوں نے عہد کیا ہوا کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام وہ چیزیں جو ہماری معیشت کے لیے زیر قاتل ہیں، ہم انہیں پروان نہیں چڑھنے دیں گے. بہت شکریہ جناب. جی ناظرین، آپ نے چیمبر آف کامرس یونیورسٹی لاہور کے نائب صدر جناب خالد عدنان بٹ کی گفتگو سنی. انہوں نے کہا کہ معاشیت بہترین پالیسیوں کے تحت اب جو ہے وہ سنبھلنے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا. آج فیڈرل سیکرٹری صاحب نے بھی یہاں پہ جو ہے وہ خوشائند باتیں کی ہیں، اور اچھی پالیسیاں مرتب کرنے کے لیے انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے. خدا کرے کہ پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے، اور یہ جو تاریکی کے سائے ہیں یہ ختم ہو جائیں. اب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان نظر حسین محبوب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.